الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس بہار شریعت حصہ دوم ہم سبق پڑھ رہے تھے حیض اور نفاس کا بیان۔ تھوڑا تھوڑا چونکہ سبق پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ مدرسے کی مسجد کی درس گاہ کا کام زیر تعمیر ہے، ذرا اس میں مصروفیت ہے، ٹائم تھوڑا نکلتا ہے۔ بہرحال جتنا بھی ٹائم نکلتا رہے سبق جاری رہیں گے، تھوڑے یا زیادہ سبق بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے سبق میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض پورے 10 دن پر اور نفاس پورے 40 دن پر ختم ہوا، دونوں یعنی اپنی پوری مدت پر ختم ہوئے۔ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اور نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر حیض اور نفاس پورے دنوں پر بند ہوئے یعنی حیض 10 دن پر مکمل اور نفاس 40 دن پر مکمل ختم ہوا ہے، نماز کے وقت میں اتنا بھی وقت باقی ہے کہ یہ لفظ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا نماز میں وقت باقی ہے، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی ہے، نہا کر اس کی قضا کرے۔ اگر اس سے کم وقت میں جناب علی بند ہوا ہے، اتنا وقت ہے کہ یہ جلدی سے نہا کر کپڑے بھی پہن کر ایک بار اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو نماز فرض ہو گئی اس پر، یہ قضا کرے لازمی۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورے 10 دن پر پاک ہوئی ہے، یعنی حیض تھا، حیض کے پورے 10 دن ہوئے، یہ پاک ہو گئی، اور اتنا وقت رات کا باقی نہیں ہے کہ یہ ایک بار بھی اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا بھی وقت باقی نہیں ہے رات کا، تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے۔ اگر کم وقت میں پاک ہوئی ہے، اتنا وقت ہے کہ صبح صادق سے پہلے یہ نہا کر کپڑے بھی پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اس دن کا روزہ اس پر فرض ہے، پھر واجب نہیں رہے گا، فرض ہوگا۔ اگر نہا لے تو بہتر ہے، ورنہ بے نہائے نیت کر لے روزے کی، صبح ہونے کے بعد نہا لے، نیت کر لے روزے کی، لیکن روزے کی حالت میں یہ یاد رکھیے گا کہ غرارے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو پھر اس دن کا روزہ اس پر فرض نہیں ہوا۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا اس پر واجب ہے، روزہ داروں کی طرح یہ رہے گی، کوئی بات جو ایسی کہ جو روزے کے خلاف ہو، مثال کے طور پر کھانا پینا ہے، یہ حرام ہے، اس پر منہ بند کر کے رکھے گی، سارا دن ایسی رہے کہ جیسے روزہ ہو۔ بعض اوقات تو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، روزہ نہ بھی ہو تو کھانے پینے والے چھڈو یار سانو روزہ تو ہے کونا، پر اگر کوئی گل بھی کرے کہ یار کوئی خدا دا خوف گا جی تینوں روزہ کوئی نہیں تو دوسرے نو تو روزہ ہے، کہتا یار بڑے حاجی بن گئے ہو تسی۔ یہ باتیں نکل آتی ہیں، یہ محض شریعت کو حقیر سمجھنے والی باتیں ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے ہر حال میں۔ اب حیض اور نفاس کی حالت میں، اب یہ تو مسائل تھے نا کہ حیض اور نفاس کی حالت میں کس وقت روزہ اس پر واجب ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے، کس وقت فرض نہیں ہوتا۔ اب آگے دو جو مسائل آ رہے ہیں وہ ان مسائل کی ایک الگ سی جز ہے، وہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں آیا کہ مرد ہم بستری کر سکتا یا نہیں کر سکتا، یا مرد کے ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ آگے کے مسائل میں اس چیز کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس حالت میں یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں ہے، گھٹنے سے ناف تک مرد کسی بھی اپنے عضو سے عورت کو چھو نہیں سکتا، اس کا چھونا جائز نہیں ہے۔ اس وقت جب کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو، اس وقت اگر کپڑا درمیان میں حائل ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو تو پھر شہوت سے بھی اور بے شہوت بھی دونوں طرح اس کا چھونا جائز نہیں ہے۔
اگر ایسا کپڑا حائل ہے درمیان کے اندر کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوگی تو پھر حرج نہیں ہے، چھو سکتا ہے. مثال کے طور پر درمیان میں رضائی آ جاتی ہے، کمبل آ جاتا ہے، سو معاملات ہوتے ہیں. تو پھر ان حال میں اگر اس کے بدن کو چھوتا ہے، درمیان میں رضائی ہے یا موٹا کوئی کپڑا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. کہ کیوں؟ ظاہری بات ہے رضائی اور کمبل سے تو کوئی گرمی محسوس تو نہیں ہوتی. اس لیے ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے، ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا بھی نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بوس و کنار ہو گیا، بوس و کنار بھی جائز ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ بھئی یار حیض و نفاس کی حالت میں عورت ہے تو اس کا بوس و کنار لینا بھی حرام ہے، یہ غلط بات ہے. جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس چیز سے بچو. مثال کے طور پر شریعت نے ہم بستری کو حرام قرار دیا ہے، ہم بستری سے بچو. شریعت نے بغیر کسی کپڑے کے حائل ہونے کے، کپڑے کے بغیر اس کو چھونے سے جس چیز سے منع کیا ہے منع رہو، بس اس کے علاوہ چھو سکتے ہیں. اپنے ساتھ ایک جگہ سونا جائز ہے. اس کو ایک چارپائی پہ اگر مرد عورت سوتے ہیں، اگرچہ وہ حیض والی عورت ہے یا نفاس والی عورت ہے، اپنے ساتھ سلانا جائز ہے. یہ بات یاد رکھیے. بلکہ اس وجہ سے نہ سلانا اس کو کہ یار یہ حیض و نفاس والی ہے تو پھر مکروہ ہے لازمی. کیونکہ حیض و نفاس والی عورتوں سے کافر لوگ جناب علی نفرت کرتے تھے. اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اپنے برتن بھی ان سے الگ کر لیتے تھے. تو اسلام چونکہ سارے کا سارا کفر کی مخالفت کرتا ہے، کفر کی مخالفت کا نام اسلام ہے، یوں سمجھو. اس لیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت اس حن کا اس کو حرام نہ سمجھے کہ اس کے بستر بھی الگ کر دیں، اور جناب علی حیض و نفاس کی حالت اس وجہ سے اس کے برتن بھی الگ کر دیں، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نہ کھائیں. یہ کافروں کا طریقہ کار تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں ہوا کرتی تھی، حضور اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتے، اور اگر گوشت کھا رہے ہوتے تو ہڈی کے اوپر جو گوشت اما عائشہ ہڈی کے اوپر والا گوشت کھا لیتی تو حضور اسی جگہ سے منہ لگا کر ہڈی کو چوسا کرتے تھے. اگر پانی کا معاملہ ہوتا تو گلاس میں جس جگہ پہ اما عائشہ منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، بچا ہوا پانی حضور اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے. حضور نے تو ٹوٹل ہی کفر کی مخالفت چلائی ہے، اور کفر کی مخالفت جتنی چلتی جائے گی اتنا اسلام ابھرتا جائے گا، اور اتنا اسلام پر عمل ہوتا جائے گا، اور اتنا اسلام کی محبت اپنے دل میں بیٹھتی جائے گی. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں جناب علی عورت کو دور بھگا دینا، اپنی چارپائی سے دور ہٹا دینا، اس کے بستر الگ کر دینا، اس کے جناب علی برتن الگ کر دینا، کھانا پینا الگ. یہ غلط بات ہے. بلکہ اس وجہ سے اس کے ساتھ نہ سونا، اس وجہ سے اس کو اپنے ساتھ نہ کھلانا، یہ مکروہ ہے. یاد رکھیے گا. حیض و نفاس کی حالت میں عورت مرد کے جناب علی بدن کے کسی حصے کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے. عورت کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کے لیے اس مخصوص حصے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. عورت لگا سکتی ہے. اگر ساتھ سلانے میں غلبہ شہوت ہے، اس کو جناب علی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے گا، تو پھر اس احتمال کے ساتھ یہ نہ سوئے. اس احتمال کے ساتھ اگر گمان غالب ہے کہ میں جناب علی اس کے ساتھ سوؤں گا تو شہوت غالب آ جائے گی، پھر ساتھ سونا حرام ہے، پھر نہیں سوئے گا. اسی طرح پورے 10 دن پر حیض ختم ہوا ہے، پورے 10 دن مکمل ہونے کے بعد پاک ہوتے ہی عورت جیسے ہی پاک ہوئی فوراً اس نے غسل کی، اس کے غسل کرنے کے فوراً بعد ہی جماع کرنا جائز ہے. اب تو سردی ہیں لہذا تھوڑا سا سلو ہونا چاہیے. بہرحال جماع کرنا جائز ہے اس کے ساتھ، اگرچہ اب تک اس نے غسل نہ بھی کیا ہو. یعنی کہ حیض ختم ہوا ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئے، اس نے غسل نہیں کیا،
تو پھر جمع کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے نہانے کے بعد جمع کرے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے۔ اور جب جمع کرے تو بہتر ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے، اس کے قریب جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ایک تو شیطان کی طرف سے بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کی محض حکم جانتے ہوئے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ اگر محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر نیکی نہیں ملے گی، گناہ بھی نہیں ہوگا، نیکی بھی نہیں ملے گی، بس وہ ایک مزہ تھا جو لے لیا۔ بہرحال بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، ہم بستری کرنے سے پہلے، اس کے قریب جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر جائیں، اور اللہ رب العزت کا حکم جان کر یہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز پھر مولا کریم اولاد کی نعمتوں سے نوازے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔